پی ٹی آئی کا کنٹرول ہارڈ لائنر نے سنبھال لیا ہے۔ علی گوہر، جن کو کچھ لوگ شریف کہتے ہیں، بھلا مانس کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ وہ بزدل ہیں، ایسا مانا جاتا ہے تحریک انصاف میں، اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ہارڈ لائنر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایک تو جس طرح سے اسلام آباد میں ایک روز کے لیے احتجاج کی کال دی گئی تھی، اس کو طویل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ عمران خان کی طرف سے بھی یہ باقاعدہ کہا گیا کہ احتجاج ختم کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، اور گوہر خان صاحب کی طرف سے پہلے احتجاج ختم کر دیا گیا تھا۔ اس پر عمران خان کی طرف سے شدید رد عمل کا، غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب بھی بیرسٹر گوہر، یہ پتہ چلا ہے کہ اجلاس ہوا، اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے ایم این ایز کو اٹھا لیا جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ ترمیم کر دی جائے گی۔ اس پر اجلاس کے اندر ان کی مخالفت کی گئی، شدید مخالفت کی گئی، اور کہا گیا کہ جو بھی ہو جائے احتجاج جاری رہے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہارڈ لائنر کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ احتجاج کے 2 مرکز ہوں گے، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں۔ لوگوں کو باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو جنوبی پنجاب والے ہیں، وسطی پنجاب والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ لاہور میں مینار پاکستان پر آئیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی شخص آگے اسلام آباد تک نہیں آئے گا۔ اسلام آباد تک اس کے بعد کے لوگ آئیں گے، خیبر پختونخوا کے لوگ آئیں گے، اور گجرانوالہ سے آگے والے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ باقی لوگوں کو کہا گیا ہے، تحریک انصاف کے کارکنوں کو، کہ آپ نے لاہور میں احتجاج کرنا ہے، 2 مراکز بنا دیے گئے ہیں۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ وقاص اکرم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو پالیسی گوہر خان کی تھی اور ان کے چند ایک ساتھیوں کی تھی، اس سے اتفاق نہیں کیا گیا، اور ان کو سائیڈ لائن کر کے جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے خود ہی یہ سارا چارج سنبھال لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا، ہم آپ کو سناتے ہیں وقاص اکرم شیخ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے احتجاج کرنا ہے، کہاں کہاں پہ احتجاج کرنا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں کہ کب تک کہاں پہ بیٹھنا ہے۔ یہ وقاص اکرم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پہلے وقاص اکرم کا یہ پیغام سنیے جو انہوں نے اپنے کارکنوں کو دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانی، ایک نہایت ہی اہم پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ اسلام آباد میں جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے جتنے دوست بھی پنجاب کے مختلف اضلاع سے، خصوصاً ویسٹ ریجن سے، نارتھ ریجن سے اور ساؤتھ ریجن سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، وہ اسلام آباد میں ہی احتجاج کریں گے۔ جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہے، راستوں میں ہے، راستوں کی بندش کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی اسلام آباد آ کے اسلام آباد ڈی چوک میں ہی احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوست اسلام آباد نہیں آئے اور ویسٹ ریجن، نارتھ ریجن اور ساؤتھ ریجن میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے اضلاع میں کل سے احتجاج شروع کریں گے۔ کل سے پنجاب کے ہر ضلع میں احتجاج ہوگا۔ لاہور کے احتجاج کے حوالے سے میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کی آبادیاں، اس کے سبربن ایریا کے ارد گرد کے اضلاع، یعنی کہ سینٹرل پنجاب، وہ سب کا سب جو ہے وہ لاہور مینار پاکستان کے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ یعنی کہ سینٹرل پنجاب میں سے کوئی شخص بھی اسلام آباد کی طرف نہیں آئے گا۔ سینٹرل پنجاب کے تمام دوست مینار پاکستان کے احتجاج میں شامل ہوں گے، اور یہ آپ کو تاکید کی جاتی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جو اسلام آباد کا احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، جو لوگ یہاں پہنچے ہیں وہ یہاں احتجاج کریں گے، اور جو باقی پنجاب کے اضلاع میں دوست موجود ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو کہہ رہا ہوں، تمام تنظیمی عہدیداروں کو کہہ رہا ہوں، تمام خان کے چاہنے والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اپنے اضلاع میں پنجاب کے ہر ضلع میں کل سے احتجاج کریں گے۔ اور یہی پیغام ہے، یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد علی امین خان ڈی چوک پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل وہاں سے اعلان کریں گے۔ تھینک یو۔ باقی جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد کو بند کیا گیا، لاہور کو بند کیا جا رہا ہے آج 5 اکتوبر کو، اس پر حکومتی صفوں میں بالکل سناٹا ہے، کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی۔
میاں شہباز شریف صاحب، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا کہ وہ اسلام آباد سے لاہور آ چکے ہیں، وہ بھاگ کر آئے ہیں یا پھر کسی کام سے ہیں، ان کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ باقی 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تنظیم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے رابطہ کر کے اور کچھ لوگوں کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا ہے، ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس دوران آپ اپنا احتجاج ذرا مؤخر کر دیجئے۔ تحریک انصاف کے لیے میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ضرور اس روز تک احتجاج، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ احتجاج ان دنوں تک جائے گا، پہلے ہی احتجاج کال آف ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 3 ہی طریقہ کار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ہو جائے تو احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے۔ پہلا، عمران خان لوگوں کو واپس بلا لیں، دوسرا حکومت کہہ دی کہ ہم اپنی ترمیم کو مؤخر کرتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب یہ اعلان کر دیں کہ میں کوئی آئینی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا جاری کر دیا جائے تو حالات نارمل ہو سکتے ہیں۔ باقی عمران خان کی دونوں بہنوں کو گرفتار کیا گیا تھا، کل گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد سے، وہ بھی احتجاج کر رہی تھیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان وہ کہاں پہ ہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، کسی کیمپ میں رکھا گیا ہے یا کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ باقی ایک اور عظمیٰ بھی ہے، وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، جو ٹک کے نہیں بیٹھتی جب تک عمران خان کو، تحریک انصاف کو اور ان لوگوں کو 2-4 گالیاں، گندی گالیاں نہ نکال لیں، ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ وہ بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی، نہ مریم نواز شریف صاحبہ بولی ہیں، نہ مریم اورنگزیب بولی ہیں، نہ خواجہ سے بولے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب، کوئی بھی اس معاملے میں نہیں بول رہا۔ اگر کہیں پہ تھوڑی بہت کوئی ہلچل ہو رہی ہے تو وہ پھر محسن نقوی کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں، پاک فوج کو وہاں پہ بلایا گیا، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پاک فوج کی طرف سے کیا کارروائی کی گئی ہے۔ یقین رکھیں آپ کہ پاک فوج کی طرف سے قطعی طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو باقی ڈی جی آئی ایس آئی کون ہیں؟ وہ عاصم ملک صاحب ہیں۔ اس سے پہلے ندیم انجم صاحب ہوا کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کارروائیاں ہوتی تھی، کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ جب سے یہ آئے ہیں عاصم ملک صاحب، اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی کارروائی سامنے نظر نہیں آئی۔ تو باقی اسلام آباد میں فوج کو بھیجا گیا ہے، وہ براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر فوج نہیں ہے، اس کے کمانڈر کچھ اور ہیں، ان کو کہیں اور سے انسٹرکشن مل رہی ہوں گی، تو کیا وہ وہی کچھ کریں گے جو پولیس محسن نقوی کی اسلام آباد میں کر رہی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور میں جزوی طور پر مارشل لا لگا تھا، جنرل ضیاء اللہ کی طرف سے مارشل لا لگایا گیا تھا۔ کب مارشل لا لگایا گیا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ پی این اے والے تحریک چلائے ہوئے تھے، پاکستان قومی اتحاد والے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی تحریک بھی اسی طرح بڑے زوروں پر تھی، تو فوج کو فائر کرنے کا آرڈر دیا گیا، لیکن برگیڈیئر نیاز نے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر فوج کوئی گولی نہیں چلائے گی، اور اس کے بعد ان کو پھر سیک کر دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سویلین پر کوئی بھی فوج گولی چلائے۔ تو باقی معاملہ جس طرح سے لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو اٹھایا جاتا تھا، وہ معاملہ رک گیا ہے۔ کیوں رک گیا ہے؟ کیونکہ جنرل ندیم احمد انجم کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر وہی کچھ کریں گے جو ان کا چیف کہے گا، لیکن اس طرح سے اندھا دھند اور بالکل ایکسپوز ہو کے فوج کو بدنام کر کے ایسی وہ کوئی کارروائی میرا نہیں خیال کہ کریں گے۔ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بہت کچھ کریں گے، اس کے علاوہ بھی اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا تو وہ اس طرح سے کھلے عام سر عام نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے، اور پاک فوج بدنام ہو کے آپ کو پتہ ہے کہ آج پاک فوج کہاں پہ کھڑی ہے۔ بہرحال ہم پہلے بھی اور آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں دھرنا، لاہور میں جس طرح سے احتجاج کی کال، ہوتا کیا ہے۔ شام کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے مزید اس حوالے سے معلومات رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔